खामनेई साहब 85 बरस के गालिबन हैं, 85-86 बरस, 1939 में उनकी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन he still looks very strong. He still looks very determined and very precisely, if we say that he is convinced that he is on the right path, वो सही सम पर है। ये ईमानी कैफियत हर मुसलमान अपने अंदर कैसे पैदा करेगा? देखिए, इसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी ज़िंदगी है उसका हमें मुताला करना चाहिए। जो उनकी एक पाकीज़ा ज़िंदगी है, जो उन्होंने दीन और इस्लाम और खुदा के रास्ते पर जो गुजारी है, इसके असरात हैं। जब एक नौजवान ने जब उनसे सवाल पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इस वक्त वो 90 साल के करीब हो रही है, लेकिन मेरी रूह 20 साल की है। इंडिया को और इंडिया के हिंदुस्तान टाइम्स को आयतुल्लाह खामनेई से क्या प्रॉब्लम है? वो कश्मीर वाला मामला ही है गालिबन। एक बहुत बड़ी दुनिया की शख्सियत के बारे में है और उसके मुकाबले में दुनिया के बदतरीन और जलील तरीन जो दुश्मन है इसराइल और हिंदुस्तान है, जिन्होंने इस तरह की बातें की है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो दर्द है हिंदुस्तान को कि जो उसको पाकिस्तान और इंडिया की 3 रोज़ा जंग में मिला है, जिसके बाद वो बिलक रहा है, और वही दर्द जो इसराइल को 12 दिन की जंग में ईरान से मिला है। ये दोनों का दर्द एक है। अब ये दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये ईरान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई महाज खड़ा करे। ये कैसा दुश्मन है? ये तो हर मैदान में हार कर अब ये इस तरह के ओछे हथकंडे अपना कर ये समझता है कि उनकी मकबूलियत को कम कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो उनको दर्द ये होता है ना, खामनेई साहब कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम हिंदुस्तान की फ़ौज जो करती है उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल, आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उन्होंने हमेशा दुनिया के तमाम मजलूमों के हक़ में बात की है। कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने हमेशा अपने दर्द को बयान किया है, उनके लिए आंसू बहाए हैं, लोगों को उनकी मदद करने की तलकीन की है, और हमेशा उन्होंने कहा है कि ये कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है भारतीय हुकूमत और जारहियत को बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तस्मीर जावेद हाजिर है ज़ाविया की 27वीं एपिसोड के साथ, और हमने रिविजन एज यूजुअल कम रखी हुई है। इस बार भी कम रखते हैं, फिर देखते हैं अगले हफ्ते से शायद उसको बढ़ा भी दे, लेकिन बहरहाल ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी किस तरह की रीच आ रही है। मौजू का इंतखाब मैंने जो किया है वो ऐसा है कि हिंदुस्तान बहुत उतावला हो चुका है। उसका जो प्रेस है, उसका वन सेक्शन ऑफ द प्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है। उन्होंने मोसाद के बेस पे खबर छापी है, उनके बहुत अलाइनमेंट है उनकी, और ख़बर ये शायद बहुत लोगों को गरा गुजर, सिर्फ मैं बताने की हद तक ही बता रहा हूँ। ये इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा को समझिएगा। और बाय द वे, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने इस खबर के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। वो खबर ये है, खबर नहीं, झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है। करेक्ट असैसिनेशन की उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई की, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की। उनके बकौल, प्लीज़ बुरा नहीं मनाइएगा, आयतुल्लाह खामनेई साहब को रात को नींद नहीं आती है और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की उन्होंने झूठी खबर चलाई, जिस पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी मजम्मत आई है। उस प्रेस को पर तनकीद की गई है। ईरान के अंदर जो शिया मुस्लिम्स हैं और जो दूसरे मुसलमान हैं, उन सब ने इसके खिलाफ जो है बाकायदा आवाज़ उठा के बहुत उसको बुरा कहा है कि अपॉलॉजी उन्होंने डिमांड की है उस अखबार से, और ये कहा है कि आप जो है इस स्टोरी को रिट्रैक्ट करें, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल फेक है और बेस्ड खबर है। डॉक्टर साबिर अबू बय्यम साहब, इंडिया को और इंडिया के हिंदुस्तान टाइम्स को आयतुल्लाह खामनेई से क्या प्रॉब्लम है? वो कश्मीर वाला मामला ही है गालिबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एक सेंसिटिव और बड़ा यानी हसास टॉपिक है। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया की शख्सियत के बारे में है, और उसके मुकाबले में दुनिया के बदतरीन और जलील तरीन जो दुश्मन है इसराइल और हिंदुस्तान है, जिन्होंने इस तरह की बातें की है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो दर्द है हिंदुस्तान को कि जो उसको पाकिस्तान और इंडिया की 3 रोज़ा जंग में मिला है, जिसके बाद वो बिलक रहा है, और वही दर्द जो इसराइल को 12 दिन की जंग में ईरान से मिला है। ये दोनों का दर्द एक है। अब ये दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खड़ा करे। अच्छा, अब कोई चीज़ इनके पास है तो नहीं, यानी दुश्मन तो वो होता है ना कि जिसकी मतलब वो दुश्मन भी कभी तारीफ करे कि हाँ भाई ये बड़ा बहादुर दुश्मन है। यानी मेरे साथ कोई लड़ने आए, मैं तो यार बड़ा बहादुर गैरतमंद दुश्मन है यार, बड़ी हिम्मत से लड़ रहा है। ये कैसा दुश्मन है? ये तो हर मैदान में हार कर अब ये इस तरह के ओछे हथकंडे अपना कर ये समझता है कि उनकी मकबूलियत को कम कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, यूरोप के नौजवान इनको सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को खत लिख रहे हैं। हाँ, अफ्रीका के लोग जो है ना खामनेई साहब को खत लिख रहे हैं, अपनी तमन्नाएं, अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत, अपनी उनके साथ वो जो है ना उसका खुल के इजहार कर रहे हैं। अब अफ्रीका के बारे में आप सोचिए कि कितने पसमानदा इलाके अफ्रीका में, वहाँ के लोग खामनेई साहब की तस्वीरें लेके बैठे हैं, तो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स नामी एक ये जाली खबर लगा के क्या वो इतने बड़े महबूब लीडर की, जो मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हुर्रियत पसंदों का लीडर है,
کیا یہ اس کی مقبولیت کو ختم کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی بدترین اوچھے ہتھ کنڈے ہیں. دشمنی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, پروپیگنڈے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. جس طرح جنگ کے کچھ اخلاقیات ہیں, دشمنی کے بھی کوئی اخلاقیات ہیں. دشمنی آپ ایسی کریں کہ آپ کا سامنے والا دشمن بھی گئی یار کوئی تھا جس سے واسطہ پڑا ہے نا. اب یہ کیسا دشمن ہے؟ یہ تو عجیب و غریب ہے. یعنی یہ ایک ناکامی, میں یعنی خلاصہ کروں اگر ایک جملے میں, تو یہ ان کی اپنی شکست اور ناکامی کا اعتراف ہے کہ وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں پر آ گئے. غالباً ان کو درد یہ ہوتا ہے نا, خامنئی صاحب کشمیر کے اندر جو مظالم ہندوستان کی فوج جو کرتی ہے اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. بالکل. آیت اللہ خامنئی سپریم لیڈر جو ہیں ایران کے, انہوں نے ہمیشہ دنیا کے تمام مظلوموں کے حق میں بات کی ہے. کشمیر کے اوپر بھی انہوں نے ہمیشہ اپنے درد کو بیان کیا ہے, ان کے لیے آنسو بہائے ہیں, لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے, اور ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے بھارتی حکومت اور جارحیت کو بند ہونا چاہیے. تو یہ واقعاً ان کو درد ہے, اور اسی لیے وہ اس کو جو ہے ان کی شخصیت کو بھی یہ تجزیہ بالکل صحیح ہے. پہلے یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا کہ ایران اور امریکہ ملے ہوئے ہیں, ایران اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں. اب دکھا دیا خامنئی نے, ان کی فوج نے, کہ انہوں نے ان کے خلاف لڑائی بھی کی, جنگ بھی کی, شہادتیں بھی دی. بغض نہیں نکلتا بھائی, نہ ہندوستان کے اندر سے نکلتا صاحب صاحب, اور پاکستان کے اندر کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے. یہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قرآن کی آیات جب ان پہ نازل ہوتی تھی, جب وحی آتی تھی, وہ وہی سناتے تھے, وہ مانتے ہی نہیں تھے. رسول بنفس نفیس بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے, ہاں یہ وہ لوگ نہیں مان دو گے نہیں یہ تو یوں ہے, یہ تو یوں ہے. اب یہ وہی لوگ, یہ قیاس رائیاں, یہ اسی طرح کی قوم ہے, یا اسی قوم کی اولادیں ہیں. دنیا میں ہے نا, سب کی اولادیں باقی ہیں, ہر کریکٹر کی اولاد اس دنیا میں باقی ہے. صحیح, جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو کردار تھے, جو کربلا میں کردار تھے, جو آج فلسطین کی کربلا میں کردار ہیں, وہ پوری دنیا میں کردار صحیح, ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. صحیح, کل بھی یزیدی طاقتیں تھیں, کل بھی ابلیسی طاقتیں تھیں, ہاں, آج بھی اسی طرح سے. صحیح. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر کھلا قرآن بھی رکھ دیں تو یہ قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں. تو اب ان کو یہ بتانا ہے کہ ایران ملا ہوا اسرائیل سے, امریکہ سے, فلانا, یہ سب ان کو بتانا ہی یہ بیکار ہے. ایران نے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے, جو امریکہ کر سکے گا وہ دیکھا جائے گا. ابھی تو اس کو شکست ہو رہی ہے, پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اور ہندوستان کو بھی اسی بات کی تکلیف ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے گا صابر صاحب, آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ جنگ ختم ہوئی ایران اور اسرائیل کی, وہ ایک تقریب میں آئے جو محرم کے حوالے سے تھی, اس میں وہ نمودار ہوئے, انہوں نے لوگوں کو تقویت بھی ملی. خامنئی صاحب 85 برس کے غالباً ہو سکیں, 85 برس, 1939 میں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, لیکن he still looks very strong, he still looks very determined and very precisely, if we say that he is convinced that he is on the right path, وہ صحیح سم پر ہیں. یہ ایمانی کیفیت ہر مسلمان اپنے اندر کیسے پیدا کرے گا؟ دیکھیے اس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی زندگی ہے اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. جو ان کی پاکیزہ زندگی ہے, جو انہوں نے دین اور اسلام اور خدا کے راستے پر جو گزاری ہے, اس کے اثرات ہیں. جب آپ نیک کام کرتے ہیں, یہ حدیث میں یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں جو اسلام کے, ان کی ہمیں حدیث اور روایات میں ملا ہے کہ جب آپ نیک کام انجام دیتے ہیں, جب آپ اچھے کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. یعنی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں میں خیرات کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں, آپ اور کوئی نیک کام کرتے ہیں, مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں, یہ کئی اس طرح کے سینکڑوں کام ہیں. تو خدا اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے, ایک ریوارڈ جو دیتا ہے اپنے بندے کو, اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے, اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے, پھر اس کے جسم میں برکت عطا کرتا ہے. چاہے وہ 90 سال کا ہو جائے, اس کی داڑھی سفید ہو جائے, وہ پورا ہو جائے, وہ لاٹھی لے کے چلے, لیکن اس کی جو تھاٹس ہیں, جو اس کی جو افکار ہیں, جو اس کی کرج ہے, وہ ایک 16 سال کے جوان سے زیادہ دور. یہ خود خامنئی صاحب کہہ چکے ہیں. ایک نوجوان نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری عمر اس وقت وہ 90 سال کے قریب ہو رہی, لیکن میری روح 20 سال کی ہے. یعنی یہ کمال کی بات ہے. تو یہ خدا کا وہ معجزہ ہے جو خدا اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے. تو ان کی پھر ایک پہلو تو یہ ہے جو کہ وہ دینی اعتبار سے, میں کوئی بہت بڑی کوئی دین کے بارے میں زیادہ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ کوئی علمی شخصیت ہوں, لیکن دوسرا پہلو ہے کہ ان کی ایک جنگی زندگی ہے, جہادی زندگی ہے. اچھا, انہوں نے سخت حالات میں زندگی گزاری ہے. جب سے وہ نوجوانی کے زمانے سے شاہ ایران کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنی نوجوانی میں, پھر امام خمینی کے ساتھ رہے جو ایران کے فاؤنڈر ہیں, جو اسلامک ریولوشن کے. اس کے بعد انہوں نے جو 8 سال کی جنگ ہوئی ہے ایران عراق, اس میں وہ میدان میں رہے خود یونیفارم پہن کے. تو وہ تو خود ایک مجاہد اور جہادی انسان ہے. تو ان کی یہ ایک فزیکلی اعتبار سے, ایک روحانی اعتبار سے, دونوں اعتبار سے وہ بڑی مضبوط شخصیت ہیں. علمی اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے.
تو لہٰذا وہ ان کو ایک मैंने उनकी मुआशी तकरीरें भी सुनी है एक टेक्स्ट में बहुत अच्छी गुफ्तगू सर حوالے سے میں جو اگلا جملہ کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک کامل انسان کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے اندر تمام خوبیاں تمام خصوصیات موجود ہیں اور اس سے دنیا کے انسان فائدہ حاصل کر رہے ہیں. बिल्कुल बहुत ही एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी میں سوری ایک اور بات کہہ دوں, یہ جو پروپیگنڈا ہندوستان ٹائمز نے کیا ہے یہ اس طرح سے ہے کہ خدا نے جو قرآن کی آیات نازل کی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, میں ورڈ ٹو ورڈ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. خدا اپنے نور کو باقی رکھے گا, اسے قائم کر کے چھوڑے گا, اسے ظہور کر کے چھوڑے گا. تو یہ اس طرح کی پھونکوں سے خدا کا نور نہیں بجھے گا, وہ باقی رہے گا. تو یہ اس طرح کی حرکت آپ سے شکست کا سامنا. ایک میری گفتگو ہوئی تھی بہت پہلے, آپ نے بتایا تھا کہ خامنہ صاحب نے کوئی تقریر کی تھی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ میری زندگی کے کچھ معاملات جیسے ایک عام آدمی کی مطلب میں تھوڑا سا سو جاؤں صبح اٹھ کے یا کچھ میں معاملات ہو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاروں, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ذمہ داری میرے اوپر بہت بڑی ہے. تو یہ ایک طرح سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑی شخصیات ہوتی ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ قربانیاں تو دینی ہوتی سمجھتا ہیں. ہوں کہ ہم سب کو, آپ کو, مجھے, ہم سب کو, جتنے ہم لوگ ہیں, ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آرام کی زندگی بہت آسان ہے لیکن ذمہ داری کی زندگی تھوڑی سی مشکل ضرور ہے, لیکن اس کا اجر, اس کے افیکٹس, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحب, بہت ہی ایک مختصر سا پوڈ کاسٹ آج کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اپنے ڈیوریشن کو ہم بڑھائیں گے. ہم نے تھوڑا سا جو ہے ٹیسٹ کیا کہ کس طرح سے ہمارے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ رسپانس دے رہے ہیں. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ان مختصر پوڈ کاسٹ کو سماعت فرمایا, اس کو سنا, اس کو آگے بھی کیا. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, کامنٹس کیجیے آ کے, ان کلپس کو کاٹ کے اس کو آگے پھیلائیے. اور ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے نیریٹو کو جہاں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور عوام پاکستان جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں, فلسطین سے محبت کرتے ہیں, ان کے اندر اس نیریٹو کی سرائیت کروائیے تاکہ لوگ حق کو پہچان سکیں تو اور باطل کے خلاف آواز اٹھا سکیں. تزمین جاوید کو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.